شان حضرت عثمان غنی عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ فضائل و مناقب کے آئینے میں۔ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خریدار جنت، قدیم الاسلام، صحابی رسول، جامع القرآن، تیسرے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین میں چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں فیاض ازل سے سخاوت کا وہ فیض ملا جس نے آپ کی زندگی کو انفاق فی سبیل اللہ کی رہتی دنیا تک مثال بنا دیا اور خدمت اسلام میں سخاوت کی وجہ سے سید الاسقیاء کہلائے۔ آپ کو فیضان نبوت سے دو نور عطا کیے جانے کا وہ شرف ملا جس نے آپ کو ذو النورین بنا دیا، اور یہ شرف اولاد آدم میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ کامل الحیا و ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے والے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی شرم و حیا پر ملائکہ بھی نازاں ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف، یعنی پانچویں پشت میں آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نانی ام حکیم جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اس رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ قدیم الاسلام، صحابی رسول۔ حضرت عثمان کا شمار اہل مکہ کے رئیس خاندان میں ہوتا ہے۔ آپ کو خاندانی وجاہت کے علاوہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی برتری حاصل تھی۔ طلوع اسلام کے بعد اور علانیہ دعوت اللہ سے پہلے خفیہ طور پر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت اللہ سے متاثرین ہونے والوں میں سیدنا صدیق اکبر مردوں میں پہلے مشرف بالاسلام ہونے والے خوش نصیب صحابی بنے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے ایمان لاتے ہی تبلیغ شروع کر دی اور عشرہ مبشرہ میں سے 5 حضرات آپ ہی کی تبلیغی کوششوں سے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ انہی میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اسلام سے مشرف ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کی خبر جب آپ کے خاندان والوں کو پتہ چلی تو پورا خاندان ناراض ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ کو رسی سے باندھ دیا اور آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب کو نہیں چھوڑو گے ہم تم کو اسی طرح باندھ کر رکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کے جواب میں ایک تاریخی جملہ کہا، یعنی خدائے ذوالجلال کی قسم، مذہب اسلام کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور نہ کبھی اس دولت سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو یہ ہو سکتا ہے، مگر دل سے دین اسلام نکل جائے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حکم بن ابی العاص نے جب اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کا استقلال دیکھا تو مجبور ہو کر آپ کو رہا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا جذبہ سخاوت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فیضان نبوت کے فیض یافتہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی مال و متاع کے ذریعے خدمت اسلام پیش رہے۔ غلاموں کی آزادی کا معاملہ ہو یا مسلمانوں کی خیر خواہی کا کام، توسیع مسجد ہو یا وسعت اسلام کے لیے مال قربانی، جنگی ساز و سامان ہو یا سوشل ویلفیئر کے کام، ہر معاملے میں حضرت عثمان غنی نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس سامنا کرنا پڑا، اس وقت مدینہ میں قبیلہ بنی غفار کے ایک شخص کی ملکیت میں روما نامی کنواں تھا۔ یہ شخص ایک مد کے بدلے پانی کا مشکیزہ بیچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحر روم کے مالک سے فرمایا، مجھے یہ چشمہ جنت کے چشمے کے بدلے بیچ دو۔ مالک کنویں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش کو قبول کرنے سے معذرت کی، اور جب اس بات کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا عثمان غنی سے معلوم ہوئی تو آپ
نے اس کنویں کو 2000 درہم کا خرید کر بارگاہ رسالت میں حاضری دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ کنواں خرید دوں تو کیا آپ میرے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے، یعنی جنتی چشمے کے بدلے مجھ سے قبول فرمائیں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ 2 بار جنت خریدنے والے عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب پر 2 بار جنت خریدی، ایک بار جب بحر روم کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، دوسری بار جب غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا اعلان کیا۔ یہ وقت تھا جب مسلمانوں کے پاس جنگی سامان کی بہت زیادہ قلت تھی اور مالی حالت بھی مستحکم نہ تھی۔ در حقیقت مدینہ میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے، اس لیے اس غزہ کو جیش اسرہ یعنی تنگ دستی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس اہم موقع پر حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر ہر 100 اونٹ ماہ ساز و سامان، پھر 200 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ، پھر 300 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر بارگاہ میں پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ سخاوت عثمان کی حدیث بیان کرنے والے راوی حضرت عبد الرحمن بن حباب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، ما علی عثمان ما عملا بعد حاضہ ما علی عثمان ما عملہ بعد حاضہ، یعنی ایک ہی جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عثمان کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کا اتباع رسول۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ زبردست عاشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ تھے۔ اپنے اقوال و افعال میں محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، میں نے ایک مرتبہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ خلیفۃ المسلمین عثمان بن عفان کی شان۔ حضرت عثمان غنی کی عظمت و شان، رفت مکان، بلندی مراتب، فضائل و کمالات، مقام و مرتبہ کے بارے میں مورخین نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جو فضائل احادیث میں آپ کے بارے میں وارد ہوئے ہیں انہی پر اکتفا کرتے ہوئے 2 فرامین رسول پیش کیے جاتے ہیں: خلافت کی خوشخبری اور منصب خلافت کو نہ چھوڑنے کی وصیت۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، خدا تعالیٰ تجھ کو ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلعت خلافت سے سرفراز فرمائے گا، پھر اگر لوگ اس قمیص کے اتارنے کا تجھ سے مطالبہ کرے تو ان کی خواہش پر اس قمیص کو مت اتارنا، یعنی خلافت نہیں چھوڑنا۔ اس لیے جس روز ان کو شہید کیا گیا انہوں نے حضرت ابو سہلہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خلافت کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، اس لیے میں اس وصیت پر قائم ہوں اور جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے اس پر صبر کر رہا ہوں۔ سنن ترمذی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دینا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں بیعت رضوان کا حکم فرمایا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سب لوگ بیعت کر چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے گئے ہوئے ہیں، پھر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت فرمائی، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے
ان ہاتھوں سے بہتر ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بیعت کی۔ سنن ترمذی۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے لیے منتخب کردہ 6 صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت 12 سال پر محیط ہے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سرحدوں میں مزید وسعتیں ہوئیں، فتوحات کا نیا دور شروع ہوا۔ آپ کی دور خلافت میں خراسان کا شہر ریو فتح ہوا جو اس وقت ایران کا دارالحکومت تہران کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے دور خلافت میں بحری بیڑے کے ذریعے قبرص فتح ہوا۔ افریقہ، ہسپانیہ یعنی اسپین، ایران کے دیگر شہر اور دیگر ممالک اسلامی سرحدوں میں شامل ہوئے۔ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال خلافت فرما کر 18 ذوالحجہ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی عمر مبارک پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ ریاض النصرۃ۔ حضرت عثمان بھی جنتی، صفحہ 15۔